बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहुत प्यारी और काबिल एहतराम यूट्यूब फैमिली वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी, सेफ होगी और आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। बड़ा जो है वो शान वाला दिन होता है और इसको रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की ईद करार दिया था। तो कोशिश किया करें कि दुआ जो है वो नाम ले लेकर दुआएं अपने प्यारों के लिए किया करें। और अगर किसी को याद आ जाए ये फ़कीर महमूद नियाज़ी, तो मेरे लिए भी दो लफ्ज़ जो है वो दुआ में गुनाहगार आदमी हूँ, तो मेरे लिए भी जो है ना वो नाम ले लिया करें। बहरहाल अल्लाह पाक आपकी इबादतें और जुमा कबूल फरमाए। अपने वीलॉग पे आते हैं। मैंने इजाज़त मांगनी थी कि सर अगर मैं SHO की जो है ना वो वर्दी पहनकर टिकटॉक बना लूँ 2-3 तो मुझ पर केस तो नहीं होगा, या मुझे 81 साल कैद तो नहीं होगी, या मुझे फायरिंग स्क्वाड के हवाले तो नहीं कर दिया जाएगा। ये मैं अथॉरिटी से पूछ रहा हूँ और मेरे व्यूअर्स ने भी मेरी सिफारिश करनी है कि महमूद नियादी को इजाज़त दी जाए कि ये SHO की वर्दी पहनकर टिकटॉकें बनाए। क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, और कॉलेज के बाद भी अभी तक जो है वो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल इतनी खौफनाक है, तुम किसी SHO की तरह जो है वो लगते हो। ये मेरे दोस्तों का ख्याल है, मेरा ख्याल तो नहीं है। बहरहाल तो उनका भी दिल रह जाएगा जो मुझे ये कहते हैं। तो मैंने IG पंजाब से रिक्वेस्ट करनी थी, दूसरे अपने बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे SHO की वर्दी पहनकर थोड़ी सी डैश मारने दें, टिकटॉकें बनाने दें। क्योंकि जो है ना वो जब मरियम बीबी पहन सकती हैं, टिकटॉक बना सकती हैं, तो मेरा भी हक है। मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ और मेरा भी इसी मुल्क का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। और आपको पता है कि अगर आपने लेफ्टिनेंट जनरल की भी वर्दी लेनी है, अगर आपने SSP की लेनी है, या तो आप बड़े मज़े से सिलवा सकते हैं या आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ख़रीद सकते हैं। क्योंकि हमारे बारे में कहा गया था पैसा फेंक तमाशा देख, आपको जो चीज़ चाहिए जो है ना ये हाजा मिन फजल रबी। तो हमारे एक दोस्त का कहना है अब्दुल्ला का कि जी वो ना तुम्हें पता है नोट पर कायद आज़म की तस्वीर क्यों बनी हुई है? तो मैंने कहा बानी पाकिस्तान है। तो वो कहते हैं ना भोला, एक तो वो बहुत बड़े वकील थे, वो कहते हैं कि जी मुझे यूज़ करें, मैं आपकी जो है ना वो वकालत करूँगा। और दूसरा उन्होंने हमारी जुबान में कहा कि ये तस्वीर इसलिए है जिथे फसो मैनू दसो, यानी पाकिस्तान में तो जिथे ही फंसने हो ना, पुलिस है, एक्साइज है, म्यूनसिपल कमेटी है, ज़िला कौंसिल है, तो फ़ौरन बाबा जी को बताएं, बाबा जी को बाहर निकालें। वो आपका ऐसा फिट मुकदमा लड़ेंगे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले मुकदमे लड़े और जीते। तो पाकिस्तान में जिथे फंसो बाबा जी को डसो, बाबा जी आपका केस लड़ेंगे। तो वर्दी मिल जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ मुझे कोई मोहतरम व्यूअर इजाज़त ले दे कि मैं SHO की, क्योंकि मरियम बीबी को ना ये वर्दी पहन के जाना चाहिए था जो है वो भावल नगर। जब भावल नगर में ना वो पुलिस के पीछे निशान छाप रहे थे, सितारा इम्तियाज और तमगा इम्तियाज के, और सुर्ख निशान पढ़ रहे थे, और वो बता रहे थे लोगों को कि हम भी मुसलमान हैं। उस दिन इंकशाफ हुआ, पुलिस वाले कह रहे थे कि हम भी मुसलमान हैं। मुझे नहीं पता था, यकीन करें, पहले कि ये पुलिस वाले भी मुसलमान हैं, क्योंकि 2 साल से हम जो देख रहे थे, जो 80-80 साल की औरतों की गिरबानों पे हाथ पाड़ रहे थे, तो मैं नहीं जानता था कि ये मुसलमान है। बहरहाल वहाँ पे एक जो है ना वो पुलिस वाला नंगा बैठा था, नंगा मीन के कमीज उसकी नहीं थी, और निशान भी बड़े टैट किस्म के बने हुए थे, इंडिया का नक्शा, पाकिस्तान का नक्शा, इजराइल का नक्शा कमर पे। तो वो कह रहा था कि हम भी मुसलमान हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये भी मुसलमान है। बहरहाल मरियम बीबी नहीं, वहाँ तो कुस्की नहीं है, या वहाँ तो उनकी चू नहीं निकली, जाहिर है अबू जी एंड अबू जी आपको पता है फिर ऐ खुदा मेरे अबू सलामत रहे। फिर अबू जी को अगर कुछ कहते हैं तो फिर कुर्सी जाती है, और कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल उनको भावल नगर जाना चाहिए था यही वर्दी पहन के।
تو ویسے کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ کسی نے میجر کی وردی پہنی ہوئی تھی، کسی نے ایس ایچ او کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ سفائر نام کا ایک کپڑوں کا برانڈ ہے، اس کی محترمہ 2 دفعہ پروموشن کر چکی ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، رسالے میں تصویر بھی موجود ہے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا ختیجہ شاہ کو ٹیگ کیا تھا۔ یہ وہ ختیجہ شاہ ہیں جس پر رنگ برنگے پرچے بنے، قتل کے پرچے بنے، پھر کوئٹہ لے گئے، یہ وہی ختیجہ شاہ ہیں، کیونکہ ختیجہ شاہ ڈائریکٹر تھی سفائر کی، تو انہوں نے ختیجہ شاہ کو ٹیگ کیا تھا۔ اور پھر جویریہ جو صدیقی ہے یا صدیق ہے، عرش شریف شہید کی بیوی، انہوں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا تھا۔ تو یہ محترمہ پہلے سفائر میں ماڈلنگ کر چکی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی جب ان کا باپ وزیر اعظم تھا، یہ تصویریں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی، اور سفائر کے میگزین میں بھی یہ کر چکی ہیں۔ تو کل کس چیز کی ماڈلنگ تھی؟ وردی کی تھی، پولیس کی تھی، پولیس کا مورائل اپ کرنا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ وردی دیکھ کر جو کوئی تھوڑی بہت جو ہے بقایا تھی، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہ بھی پولیس والوں کی نکل گئی ہے۔ بہرحال درخواست یہ کرنی تھی کہ مجھے ایس ایچ او کی وردی کم از کم پہن کے اجازت دی جائے کہ میں ٹک ٹاکیں بناؤں اور اپنے جو ہے نا پینڈو دوستوں پر روب جھاڑوں، اپنے ویورز پہ روب جھاڑوں۔ یہاں ایس ایچ او کی وردی پہن کر شکل ویسے میری خوفناک ہے، بقول میرے دوستوں کے کہ میں ایس ایچ او لگتا ہوں، تو آپ نے بھی اپنی رائے دے دینی ہے کہ شکل واقعی خوفناک ہے، ایس ایچ اوز کی طرح ہے، تو پھر مجھے اجازت بھی دلوا دیں تاکہ میں وردی پہن کے وی لاگ کروں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنے سال کی ہو گئی ہے یار؟ نظر کا بڑا مسئلہ ہے، آپ کو بتایا ہے، 3 چشمے میرے 28 سال کی ہو گئی ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی۔ 25 اپریل 1996 کو خان صاحب نے یہ پارٹی بنائی تھی، اور آپ یقین کریں کہ میں چشمدید گواہ ہوں، میرا وہ حلقہ ہے جہاں سے خان صاحب نے پہلا الیکشن لڑا اور جیتا، اور میں چشمدید گواہ ہوں جب خان صاحب ہاں پہ آتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ کرپشن کیا ہوتی ہے، لوگ کہتے تھے یہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے، لوگ کہتے تھے یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی ایک ہے، یہ خان صاحب ہی ہیں نا۔ یہ لوگ پتہ کیوں جاتا تھا؟ خان صاحب کی اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی، ایک ویلاگ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، خان صاحب اتنے خوبصورت آدمی تھے، یعنی آپ یقین کریں کہ میں نے زندگی میں اس وقت اتنا خوبصورت شخص، اتنا سمارٹ شخص، بانس کی طرح سیدھا اور انتہائی خوبصورت جو ہے نا وہ ریشم کی طرح بال، اور چہرہ اتنا سرخ لگتا تھا کہ ابھی خان صاحب کے چہرے سے خون باہر آ جائے گا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، لوگ صرف دیکھنے جاتے تھے کہ خان صاحب آئے ہیں۔ اور میں نے ایک اور خاص بات آپ کو بتائی ہے کہ خان صاحب گاؤں میں ہونڈا ایکارڈ لائے تھے۔ آج کل تو ہر نو دولتی کے پاس جو ہے نا رنگ برنگی کاریں، ٹک ٹاکروں کے پاس، اس وقت بڑے گنے چنے لوگوں کے پاس کاریں تھیں، اور ہونڈا ایکارڈ نیلے رنگ کی، وہ دیکھنے والی تھی، وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب کو چلاتے ہوئے، ہونڈا ایکارڈ یہ گاڑی کا نام تھا۔ اور وہ گاڑی دیکھنے کے لیے بڑے لوگ گئے کہ خان صاحب کے پاس جو گاڑی ہے نا کمال ہے، کیونکہ تازے کرکٹ سے باہر آئے تھے۔ تو بہرحال 28 سال ایک واقعی جسے جد و جہد کہتے ہیں، سیاسی جد و جہد کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2018 سے پہلے ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات تھے، ان کے لیفٹیننٹ جنرل مرحوم حمید گل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، نعیم انور لودھی کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، یعنی تعلقات تو آپ کو پتہ ہے پھر اتنے لیول کا بندہ۔ اور پھر جی 2018 میں پہلے انہوں نے کے پی کے جیتا، پھر انہوں نے کے پی کے جیتا، پھر انہوں نے مرکز بھی جیت لیا، پھر انہوں نے پنجاب بھی جیت لیا۔ اگر کوئی اوریجنل پولیٹیکل سٹرگل ہے تو وہ خان صاحب نے کی ہے۔ اور خان صاحب جو باتیں کرتے تھے نا، میرے جیسا بندہ جس نے پولیٹیکل سائنس پڑھ رکھی تھی، ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کا جو مائنڈ ہے نا وہ وہی مائنڈ ہے، یعنی کرکٹ والا، یہ ڈکٹیٹر ہیں۔ اور وسیم اکرم کے بقول کہ خان صاحب جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے تھے، یعنی ہم سے کوئی غلطی ہوتی تھی نا تو کپل شرما شو میں یہ وسیم اکرم نے انکشاف کیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو خان صاحب ہمیں ایسی باتیں کہتے تھے کہ ہمیں 3 دن نیند نہیں آتی تھی، ہمارے کانوں سے دھواں نکلتا تھا، ہمارا دل الٹیاں کرنے کو کرتا تھا، ایسی خان صاحب سناتے تھے۔ تو بہرحال
یعنی ان کا سن کے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، ملک کرپشن کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتا، یہ امریکی غلام ہیں، یہ امریکی پٹھو ہیں، یہاں پہ امریکی راج ہے، IMF کا راج ہے. ہم بڑے حیران ہوتے کیونکہ ہمیں تو وہ نشہ چڑھا ہوا تھا کہ شیر ایک باری فیر جیے بھٹو، ہمیں تو وہ نشہ چڑھا ہوا تھا، لیکن اندر سے یہ سارے ایک تھے. پتہ ہی نہیں، مولوی فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ تھا. ہم مولوی فضل الرحمان کا حلیہ دیکھ کر ہمیں صحابہ یاد آتے تھے کہ صحابہ کا حلیہ اس طرح ہوتا ہوگا جس طرح فضل الرحمان کا ہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے غزوہ ہند لڑنی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پوری دنیا فتح کرنی ہے، اور فتح کر کے لال قلعے پہ جھنڈا لہرانا ہے اور دہلی پہ جھنڈا لہرانا ہے اور پتہ نہیں کتنے کتنے جھنڈا لہرانا ہے. یہ سارا جو رومانس تھا وہ عمران خان نے آ کر وہ بالکل اس طرح کیا جس طرح آپ کے پاس ایک پورا ڈرم دودھ کا بھرا ہوا ہو، خالص دودھ کا، اور خدا نہ خواستہ اس میں کوئی چھوٹے پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دے تو پھر کیا ہوگا اس ڈرم کا. خان صاحب نے یہی کیا. خان صاحب نے آ کر نہ اس ڈرم میں قطرہ ڈالا کہ یہ سارے جو ہے یہ موتر ملے ہیں اور ان کی اصلیت یہ ہے. 28 سال کی سٹرگل، اور جو ہے وہ پھر آپ جانتے ہیں 1911 میں 2011 میں لاہور میں جلسہ ہوا، پوری قوم باہر آ گئی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج نے بنوایا، فلاں نے بنوایا. فوج مجھے وزیر اعظم بنوا دے یار. آپ اس میں نا کومنٹس میں ریکویسٹ کریں فوج سے مجھے بنوا دے، آپ کو بنوا دے. میں بن جاتا وزیر اعظم، بندہ پیچھے بندے نہ تو کس کو ابھی بنواتے. سارا کچھ نواز شریف کے ساتھ تھا، بنواتے نا وزیر اعظم. 70% ووٹ عمران کو پڑا جیل میں. تو یہ بہت بڑی سٹرگل تھی، پاکستان کے لیے بہت خوش آئند تھی. میں نے اکثر ویلاگز میں کہا ہے کہ وہ ملک اس بندے کے شکر گزار ہوتے ہیں جو بندہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے. یہ بدقسمتی سے اس بندے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس بندے کو مار دو، خدا نہ خواستہ جیل میں رکھو، کہ پوری قوم کو اس نے بلوچستان کو، اس نے KPK کو، پنجاب کو، سندھ کو، اس کو گلگت بلتستان کو، کشمیر کو جوڑ دیا. وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، علماء اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. یعنی وہ جو ہے نا اس نے شیعہ سنی یہ تمیز ختم کر دی اور لوگ PTI کے جھنڈے تلے آ گئے. جو ملک ہوتے ہیں وہ تو ایسے لوگوں کے مشہور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے. آپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ آپ نے میرے لیے SHO والی سفارش کرنی ہے، یہ بھی سفارش کرنی ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنا دے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بناتی ہے تو مجھے بنا دے. بہرحال خان صاحب کے ساتھ بھٹو کی پھانسی کو نکال کے، یعنی بھٹو صاحب کو تو پھانسی ہو گئی نا، ظاہر ہے الٹیمیٹ جو ہے نا کیپٹل پنشمنٹ تھی. جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ان 28 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. یہ آپ ریکارڈ چیک کر لیں. عدت پہ کس کو سزا ہوئی، سائفر پہ کس کو ہوئی، 200 مقدمات کس پہ ہوئے. میرا خیال ہے محمد خان ڈھورنالیے پہ بھی 200 مقدمات نہیں تھے. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹرگل تھی جو ہوئی، جو ہو رہی ہے اور جو انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی جب تک خان صاحب ہیں، جب تک خان صاحب کی سانس میں سانس ہے. لوگ بھی ہیں، خدا بھی ہے، خان صاحب بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے ملکوں کا تقابلی جائزہ کیوں پیش کرتا ہوں. یعنی آپ لوگ ایک تو دیکھتے کام میں، وہ آپ 7 سے 11 تک رنڈی رونا سنتے ہیں چینلز پہ. آپ میرا جو ہے نا ویلاگ سن لیا کریں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. میں یہ تقابلی جائزہ کیوں لیتا ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں اس لیے لیتا ہوں، اتنے ملک ہیں، اتنے اور اتنی ان کی آبادی ہے، اور وہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. آج صبح میں نے اسرائیل کا ویلاگ کیا ہے، تو مہربانی کریں وہ سنیں اسرائیل کے بارے میں. وہ چھوڑ دیں فلسطین پہ حملہ غزہ، کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. 90 لاکھ آبادی اور وہاں کیا کچھ ہے. سوال یہ ہے، میں یہ تقابلی جائزہ آج میں جس ملک کا ذکر کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے. یہ 90 لاکھ آبادی ہے اسرائیل کی. پوری دنیا، وہ کہا تھا شیخ احمد یاسین شہید نے، حماس کے پہلے سربراہ، کہ ہم سمجھتے تھے غزہ پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، پوری دنیا آزاد ہے. لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ پوری دنیا پہ اسرائیل کا قبضہ ہے،
सिर्फ गजा आज़ाद है, ये अहमद यासीन ने फरमाया था। तो आप सुबह वाला वीलॉग सुन लें, आपको पता चल जाएगा। इतने इतने मुल्क, इतनी इतनी आबादियाँ, और कहीं पे ज़राअत नहीं है, कहीं पे बर्फ ही बर्फ है, लेकिन वो मुल्क, ये मुल्क क्या नहीं दिया मेरे रब ने इस मुल्क को, क्या नहीं दिया। समंदर, पहाड़, रेलवे, जंगलात, ऊंचे इलाके, नीचे इलाके, रेगिस्तान, क्या कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये इस्लामाबाद में एक से बढ़ के एक बेगैरत उसने हमें कहाँ पहुंचाया हुआ है। आज जिस मुल्क का बताऊंगा ना, आप हैरान होंगे कि यार ये भी हो सकता है दुनिया में। एक बंदे की जो इनकम है ना, वो 2,53,00,000 और समथिंग है। मैं आपको बताऊंगा एक बंदे की। बताएं आप, ना वहां ज़राअत है, ना वहां पे बारिश है, ना आप देख लेंगे। और वो मुल्क, वो पता है कितनी बरामदात करता है? 82 अरब रुपए की बरामदात करता है, 82 अरब रुपए की। और इमरान खान के दौर में 22 अरब बरामदात हुई थी, तो हमने बड़े जो है ना जश्न मनाए थे कि पहली दफा 22 अरब की हो गई है। वो 82 अरब की करता है। इतना सारा मुल्क है, और वो मुल्क जिसमें अपनी आबादी से ज्यादा बाहर के लोग रहते हैं। हुंडसो, अपनी आबादी कम है, बाहर के लोग ज्यादा हैं। वो दुनिया को भी पाल रहा है। 93 मुल्कों के लोग, दुनिया में 204 या 202 मुल्क हैं, 93 मुल्कों के लोग वहां पे काम करते हैं, 93 मुल्कों के, और अपनी रोजी कमाते हैं। ये मैं इसलिए तकाबली जायजा लेता हूं। अब एक और आपको किस्सा सुनूं। एंड्रयू ग्रूव, इनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये इंटेल के मालिक हैं, अरबपति, फोत हो गए हैं। उस सेमिनार में लड़की ने सवाल किया सहाफी ने कि सर, आप बेरोजगारी के लिए क्यों नहीं कुछ करते, बेरोजगारों के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो एंड्रयू ग्रूव ने कहा था कि बेरोजगार, दुनिया में कौन बेरोजगार है? तो लड़की ने कहा सर क्या बात करते हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं। तो एंड्रयू ग्रूव ने कहा कि अच्छा, आप हड हरामों की बात कर रही हैं, जो हड हराम हैं। मैं सामने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, मैं अमेरिका के पुलों के नीचे सोता रहा, मैं कूड़े के ड्रमों में घुस के सर्दी की वजह से स्ट्रगल करता रहा, और अब बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का मुझे अवार्ड मिला है। इंटेल का मालिक मैं हूं। हाँ, हड हरामों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, जो चारपाइयां तोड़ते रहते हैं, जो ख्वाब देखते रहते हैं, और जो क्रश, आजकल ये पता नहीं वो फलां का क्रश है कि जो है ना फलां की क्रैश है। हमने तो जहाज क्रैश सुना था कि जहाज क्रैश हो गया, इतनी बंदे मर गए, नवी आ गया मार्केट। नौजवान नस्ल क्रश ते ये नौजवान नस्ल रात को ये लगी पई है, इन्हें लगी पई है, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। मैंने कल बताया था ना कि शुमाली कोरिया वाले इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करने देते। खुदा की कसम, मेरी जाती राय में बिल्कुल ठीक करते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने देते, तो वरना इंटरनेट ने क्या तबाही मचाई हुई है। तो एंड्रयू ग्रूव ने कहा था कि ये हड हराम, इनको आप बेरोजगार कहती हैं। 25 करोड़ का मुल्क, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर रकबा, दुनिया की हर नेमत, दुनिया की हर रहमत, दुनिया का हर वसाइल, मुल्क की हाल देखे। क्या ये बगैरत, यही है बस कि जी वो जो है ना, इन्होंने अपना कुछ करना है। आज मैं आपको ये इसलिए मैं तकाबली जायजा आपके सामने पेश करता हूं। दिलचस्पी लिया करें यार, व्यूअरशिप दिया करें। अब देखें कि ये वो मुल्क है जिसमें जो है वो गैर मुल्की ज्यादा है, आबादी कम है, अपनी गैर मुल्की ज्यादा हैं। 60 साल पहले सिर्फ रेगिस्तान था, 60 साल पहले। हमें 70 साल आजाद हुए हो गए, 60 साल पहले ये जो है वो रेगिस्तान था। समंदर से लोग मछलियां पकड़ते, खाते, बेचते, और वहां पूरा पूरा दिन मोती तलाश करते, रेत को छान छान के। उसके बाद अब दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया के 5 बड़े तेल और गैस के जखायर इसके पास है। औसतन आमदनी पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड फुटबॉल का ग्राउंड इस मुल्क में है। औरतें बहुत खूबसूरत और बहुत अय्याश हैं। मुल्क में दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं। गैर मुल्की लड़कियों से शादी करना फैशन है। खलीज फार्स छोटा और इंतहाई खूबसूरत
قطر، نام سنا ہوگا قطر۔ اس کے بعد جی اس کا جو سرکاری نام ہے اسٹیٹ آف قطر ہے، اور یہ مغربی ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس لیے تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رقبہ ملاحظہ کریں، 11,932 کلومیٹر، 11,932 کلومیٹر ٹوٹل رقبہ ہے اس کا۔ اس کے علاوہ عربوں میں 5واں بڑا ملک ہے، عرب ممالک میں، سارے عرب چھوٹے ہیں، صرف سعودیہ سے سرحد ملتی ہے، یہ بھی دیکھیں، صرف سعودیہ سے، باقی ہر طرف پانی ہے، خلیج فارس نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوحہ دارالحکومت ہے، سب سے بڑا شہر ہے، اور اس کو چھوٹا دبئی بھی کہتے ہیں عادتوں کی وجہ سے۔ 93 ممالک کے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، 93 ممالک کے۔ اس کے علاوہ دوحہ 132 مربع کلومیٹر پہ پورا دوحہ، اور جو آبادی ہے وہ سنیں، وہ ہے 14,28,720۔ یہ کراچی اور لاہور اس سے کئی گنا بڑے ہیں، یہی رونا میں رو رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ اس کی ہے آبادی، ویری سوری، دوحہ کی 14,28,720، اور قطر کی کتنی آبادی ہے؟ قطر کی ہے 27,40,417، یہ قطر کی ہے 2024 کے مطابق۔ اس کے بعد آبادی میں یہ 142واں ملک ہے، 142واں۔ 1 کلومیٹر میں 234 افراد رہتے ہیں، 234۔ 2024 میں جی ڈی پی، یہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، 247.13 ارب ڈالرز، 8 ارب ڈالر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پکا، 8 ارب ڈالرز ایٹمی طاقت کے پاس۔ قطر کے پاس کتنے ہیں؟ 247.13 ارب ڈالرز۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا میں 50واں بڑا ملک ہے، 50واں۔ 2,53,19,560 ایک بندے کی آمدنی ہے، ایک بندے کی۔ آپ نے، میرے ویورز نے کبھی کسی نے کروڑ دیکھا ہے زندگی میں نے تو نہیں دیکھا۔ ان کی 2,53,00,000 آمدنی ہے ایک بندے کی۔ اس کے علاوہ یہ اوسطاً آمدنی میں دنیا کا 5واں ملک ہے، امریکہ، رشیا، چائنا 5واں ملک ہے۔ آزاد خیال ملک ہے، بالکل کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کرنسی ہے وہ جو ریال ہے، پاکستانی 76 روپے کے برابر ایک ریال ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ملک ہے، شریعت کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یہی ہونا چاہیے نا، قتل پہ سر اڑایا جاتا ہے، جادو کرنے پر گردن اڑائی جاتی ہے۔ آپ کے وہ بنگالی بابا، ککڑوں والی سرکار، لتوں والی سرکار اور کتوں والی سرکار بورڈ لگے ہوئے ہیں، جادو کرنے پہ گردن اڑائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 67% یہاں پہ مسلمان، اس کے علاوہ جی دوسرا یہاں پہ ہندو ہیں 17%، 3% سکھ ہیں، 4% عیسائی ہیں، 2% یہودی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ مسلمانوں کی ہے 67%۔ اس کے بعد جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں ان میں پہلے نمبر پہ جو ہے نا وہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اپنی آبادی سے زیادہ غیر ملکی، سب سے زیادہ انڈین، پھر پاکستانی اور پھر بنگلہ دیش۔ ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ عربوں کو انڈین بہت اچھے لگتے ہیں، کرارے لگتے ہیں، کرارے کرکروں کی طرح سامنے ہوتے ہیں نا، تو ان کو اچھے لگتے ہیں عربوں کو۔ اپنی آبادی سے زیادہ یہاں غیر ملکی ہیں، انڈین سب سے زیادہ ہیں، ابھی میں نے بتایا آپ کو کیوں زیادہ ہیں۔ 15% انڈین، 11% پاکستانی، 4% بنگالی، 3% نیپالی، 2% سری لنکن، 2% مصری اور 2 لاکھ فلپائنی۔ یہ سارے لوگ یہاں پہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کم ہے۔ اس کے علاوہ 10 سب سے زیادہ عمر والے ممالک میں قطر کا شمار ہوتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ عمر والے، یعنی تقریباً 78 سال اوسط عمر ہے، اور 6.1% جو زمین ہے وہ قابل کاشت ہے۔ بتائیں آپ، 6.1%، زراعت نونے کے برابر ہے۔ جو قابل کاشت ایریا ہے وہاں پہ صرف سبزیاں اگائی جاتی ہیں، پورے ملک میں آپ کو سبزہ نظر نہیں آئے گا۔ اور جو ان کے وسائل ہیں، پیٹرولیم، تیل، گیس، مچھلیاں، یہ ان کے آمدنی کے جو ہے نا ذریعے ہیں۔ تیل کے ذخائر میں 13واں بڑا ملک ہے، 13واں۔ قدرتی گیس میں دوسرا بڑا ملک ہے پوری دنیا میں۔ LNG میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے،
قطر LNG ٹھنڈی گیس جسے کہتے ہیں، 85% جو معیشت ہے وہ تیل اور گیس پہ ہے، 5% مچھلیوں پہ ہے۔ اس کے علاوہ 82 ارب ڈالرز کی برآمدات ہے، 82 ارب ڈالرز کی، اور 62 ارب ڈالرز کی درآمدات ہے، کیونکہ زراعت ہے نہیں تو یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں باہر سے لیتے ہیں۔ 62 ارب کی درآمدات ہیں۔ زبان عربی ہے، قومی بھی اور سرکاری بھی، اور دوسری زبان سب سے زیادہ انگلش بولی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا دنیا کا بہترین انتظام ہے اور بڑا اعلیٰ انتظام ہے ٹرانسپورٹ کا، لاکھوں گاڑیاں، ایک ایک بندے کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، لیکن آپ کو کہیں پہ ٹریفک جام نظر نہیں آئے گی، اس پاک دھرتی کی طرح۔ اس کے علاوہ قطر میں 2 ایئر لائنز ہیں اور 220 جہاز ہیں۔ اپنے بھی گوگل کر لینا کہ پاکستان کے پاس کتنے جہاز ہیں، اس کو پاکستان نے بنایا تھا، قطر ایئر ویز کو پاکستان نے بنایا تھا۔ اب کیا پوزیشن ہے ذرا سنیں دل پہ ہاتھ رکھ کے، 220 جہاز ہیں، دنیا کی پہلے نمبر کی ایئر لائن وہ قطر ایئر ویز ہے، سب سے مہنگی اور لگژری ایئر ویز ہے، اور ہر سال اب یہ سنیں 4,20,80,613 افراد سفر کرتے ہیں۔ یہ ہے کوالٹی اتھے، یعنی وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے شہید بی بی رانی جی بھٹو اور جو ہے نا امید سحر، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ حال صرف جماعت اسلامی، یہ کوئی چکر ہی اتھے کو نہیں، شکر کو نہیں چکر، جڑا نا شتونگڑے یہ اتھے ہی نہیں کونا، وہ گردن اڑا رہے ہیں، یہ یہاں اتھے ہی آئے، کوئی امید سیر ہے، کوئی ایشین ٹائیگر ہے، ہیرے رے تھوبڑے، وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہے، اور سفر کرتے ہیں جی۔ PIA کا حال دیکھ لیں، بیچ رہے ہیں، بیچ دے، ہر سال 4,20,80,613 جو ہے نا وہ افراد سفر کرتے ہیں۔ کتنے پیسے کماتے ہوں گے؟ 9 ایئرپورٹس ہیں قطر میں، رقبہ دیکھیں، 9 ایئرپورٹس فنکشنل ہیں انٹرنیشنل لیول کے، اور 2,120 کلومیٹر لمبا ریلوے کا نظام ہے، اور ان کی ریلیں آپ PIA بھول جائیں گے۔ 200 بحری جہاز ہیں، 200 اپنے بھی نکال لینے گوگل پہ کہ توارے کول ہنی صحیح یا توارے کول بیڑیاں ہنیوں والیاں یہ ہنیوں لیلا مجنوں چلے نیان، میرا تو خیال ہے وہی ہو سننا چوراں کول۔ اس کے علاوہ جی الحمد جو ایئرپورٹ ہے وہ قومی اور سرکاری ایئرپورٹ ہے۔ اب یہ بات سننی ہے، پتہ ہے کتنی گنجائش ہے اس ایئرپورٹ پہ؟ 6 کروڑ افراد کے لیے۔ اپنی آبادی کتنی ہے قطر کی؟ آبادی ابھی بتائیے نا، آبادی کتنی ہے قطر کی؟ قطر کی آبادی ہے 27 لاکھ سم تھنگ، اور یہاں پہ کتنے افراد کی گنجائش ہے؟ 6 کروڑ کی، الحمد ایئرپورٹ پہ، 8واں بڑا ایئرپورٹ ہے دنیا کا۔ اس کے علاوہ کرائم ریٹ 0، کوئی کرائم نہیں ہے یہاں پہ قطعی طور پہ۔ حاجی جنرل سٹور، مکی سبزی فروش، المدینہ ہارڈ ویئر، یہ میرا خیال ہے اتنے نہ ہی کون ہیں، اور کرائم ریٹ 0 ہے۔ اس کے بعد محفوظ ترین ممالک کی پہلے 10 ممالک میں یہ شامل ہے۔ ہر شہری کے پاس عالی شان بنگلہ، محلات، مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں، اور سب سے پسندیدہ جو کھیل ہے وہ فٹ بال ہے۔ فیفا ورلڈ کپ آپ نے دیکھا ہوگا، دوحہ میں ارجنٹینا نے جیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ واحد ملک ہے ایشیا کا جہاں پہ ورلڈ کپ ہوا، باقی کسی ایشیائی ملک کی جرت نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جی سب سے بڑا جو انڈر گراؤنڈ فٹ بال کا گراؤنڈ ہے وہ دوحہ میں ہے، اور 2006 میں یہاں ایشین گیم بھی ہو چکی ہیں، اندازہ کریں اس ملک کا۔ اس کے علاوہ جی اس کا جو فون ہے وہ +974 ہے، اس کا کوڈ ہے انٹرنیشنل۔ یہاں پہ آئینی بادشاہت ہے، الحمد جو ہے نا تمیم الحمد التانی یہاں کے امیر ہیں، اور یہ 25 جون 2013 سے حکمران ہیں، اور ان کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کتنے پیسے ہوں گے؟ اور ہوں گے بھی اپنے، یعنی 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ بکھیاں والیاں گلاں۔ ان کے پاس جو اپنے پیسے ہیں اپنے، وہ ہیں جی 335 ارب ڈالرز، 335 ارب ڈالر، میرے خیال ہے سارے پاکستان کی اتنی قیمت لگے گی۔ وہ صرف یہ تمیم الحمد التانی ان کے پاس ہیں 335 ارب ڈالرز۔ دنیا میں 13واں امیر ترین ملک ہے، 8ویں جو ہے نا وہ 8 دنیا کے امیر لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو الادین کنگڈم ہے ٹورزم، وہاں یہ لاکھوں ڈالرز کماتا ہے الادین کنگڈم۔ اس کے علاوہ یہاں پہ
जो है ना वो वोकेशनल पार्क है। यहाँ पे शादियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, दूल्हा और दुल्हन काले लिबास पहनते हैं ताकि पता चले, और आपने जितनी भी शादियाँ करनी हैं कतरियों के लिए सारा खर्चा वो गवर्नमेंट को होगा, दोहा देगी। शादी आप करें, मेरे व्यूअर्स तैयार हो जाएं, कतर पहुंचे तो शादी खड़काओ। इसके अलावा पूरी सकाफत के साथ शादी होती है, और शादी में ऊंट भेड़ का गोश्त पेश किया जाता है और शहद पेश किया जाता है। मुंह में पानी आ गया है। सारा जो खर्चा है वो कतरी हुकूमत देती है। दर्जा हरारत 50 होता है, 50 यानी 50 जो है ना वो इसका दर्जा हरारत है कतर का। 97% लोग पढ़े लिखे हैं, 97%। इसके अलावा सेहत सारी फ्री है। 2000 लोगों के लिए 4 डॉक्टर हैं। यहाँ भी पता करना है कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। इसके अलावा 3% GDP का सेहत पे खर्च होता है, 3.7 तालीम पे खर्च होता है, और इस्लाम छोड़ने की सज़ा कतर में वो गर्दन उड़ाना है। अगर कोई इस्लाम छोड़ता है इस्लाम तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। इसके अलावा जी कोई सियासी जमात नहीं है। अभी मैंने जिक्र किया ना जी भुट्टो शेर एक बारी फेर, देखो देखो कौन है, कोई बगैरती एक कोई ढकोजले एक कोशी कौन है। अल्लाह के फजल करम से और जो है ना इस दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं बंदा आखना है भैया नाल किक करा। 40 साल तो आंखें मेरी तो आंखें भी बरई गई हैं, आंखें थक गई, कान सुन के यानी थक गए इनकी बगैरतियां सुन सुन के, इनकी अदाकारियां देख देख के। ये देखें, ये काम करने वाले हैं ना, इतना सा मुल्क और काम देखें, खालिस नीयत और दयानतदारी, लोगों के साथ मोहब्बत, लोगों की केयर करना। और देखें इससे पहले वाला वीलॉग इजराइल पे लाजमी सुनना है आपने, वो इजराइल वाला मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और इसका जो झंडा है वो मैरून है और सफ़ेद है। आप कभी गौर करें ना, अभी कतर का झंडा आपने निकालना है, उसके 9 कोने बने हुए हैं। वो अरबों की एक तंजीम है, वो उसकी अलामत है, 9 रुकनी तंजीम, उसका मेंबर है कतर, तो वो मैरून 9 कोने बने हुए हैं कतर के झंडे के, वो उसकी अलामत है। तो ये था जी कतर। मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों कंपैरिजन करता हूँ, एक आपको सैर कराता हूँ। जाहिर है इंसान है और कभी इंसान जो है ना वो चला भी जाता है, या हो सकता है कोई मेरे सुनने वाला ऑलरेडी वहाँ पे हो, तो ये जो है ना इसलिए कंपैरिजन करता हूँ। और दूसरा जो मकसद होता है वो इनको खराज तहसीन पेश करना होता है ना, चोराने पुत्रां को, इन्ह डकैतां को, इन्ह जो है ना जेब कुतरां को, इन्ह जीरे ब्लेडां को, कि इन्होंने मुल्क के साथ क्या कर दिया है। और सब ने मिलकर व्यूअरशिप दिया करें अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ। यार शेयर तो कर दिया करें, शेयर तो फ्री है, लाइक भी फ्री है। पता है आपकी शेयर और कमेंट्स काउंटर करते हैं, क्योंकि कई लोग मुखालिफ हैं। अभी मैंने कहा जी भुट्टो, तो वो रिपोर्ट ही करेंगे ना चैनल को, या वो शेयर आले थोबड़े आले। तो आप कमेंट्स करते हैं ना, या लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, तो वो बैलेंस रहता है इसमें, चैनल में वो रिपोर्टों को कवर कर लेता है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमा एक बार फिर मुबारक, और मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।